یہ قاری طیب صاحب کی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج پر گفتگو کی سیریز کا 9واں حصہ ہے۔ یہ کتاب حضرت قاری صاحب کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف مقالوں کا مجموعہ ہے۔ ہم اس کتاب کا خلاصہ پہلے بیان کر چکے ہیں، یہاں حضرت قاری صاحب کی تمہید پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب کی تمہید میں حضرت قاری صاحب نے 10 بنیادی اور اہم ترین باتیں جو کتاب کے پڑھنے سے پہلے ضروری ہیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کسے کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی خاص ادارے کے فضلاء کو دیوبندی قرار دیا جائے گا، بلکہ دیوبند اس وقت اس فکر اور نظام اور ذہن کو کہا جاتا ہے جو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی سے شروع ہو کر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہوتا ہوا مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا یعقوب نانوتوی تک پہنچا، اور پھر ان کے تلامذہ، متعلقین اور منتسبین کے ذریعے پورے عالم میں عام ہوا۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ ایک دیوبندی مدرسے سے فاضل شخص حقیقت میں دیوبندی نہ ہو، اور ایک ایسا شخص جو دیوبند سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، انہیں نہیں جانتا، بلکہ ان کی فکر کا حامل ہے، تو وہ حقیقت میں دیوبندی کہلائے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ دیوبندیت کوئی پارٹی، فرقہ، الگ جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صرف علمی نسبت ہے جو دیوبند کے مقام پر قائم ہونے والے مدرسے کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے بعض لوگ خود کو ندوی، ازہری، درعمی اور مظاہری کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیوبندیت کوئی الگ فرقہ اور جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت ہی کا تسلسل ہے، لہذا آپ دیوبندیت کا نام ختم کر کے اہل سنت والجماعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی بات میں قاری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ یہ تیسری بات صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور عقل و استدلال کے ذریعے سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح علماء دیوبند ہی اہل سنت والجماعت کی موجودہ حقیقی تصویر ہیں۔ پانچویں بات قاری صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ اس کتاب کا مقصد کسی دوسرے فرقے اور جماعت پر رد کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک حقیقت حال کو بیان کرنا ہے تاکہ اسے بہتر انداز سے سمجھا جا سکے۔ چھٹی بات یہ بیان کی گئی کہ مدارس کا وجود ضروری ہے، تاہم مدارس میں تربیت کے اصول وہی ہونے چاہیے جو اس کتاب میں آگے چل کے بیان کیے جائیں گے۔ انہی اصول کے تحت طلبہ کی ذہن سازی ہو، اور اصل چیز یہی اصول ہیں، مدرسہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص گھر میں ان اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کر کے عالم ربانی اور راسخ فی العلم بن جائے۔ ساتویں بات میں یہ فرمایا گیا کہ اعتدال ہی در حقیقت صحابہ کرام کا خصوصی امتیاز تھا، اور یہی سلف صالحین، اہل سنت والجماعت اور پھر علماء دیوبند کی بھی خصوصیت ہے، اور اس امت کو بھی امت وسط بنایا گیا ہے۔ آٹھویں بات میں قاری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس کتاب کے اندر 3 اجزاء ہوں گے۔ پہلے جز کے اندر اہل سنت والجماعت کا اصولی موقف، ان کا مذہب اور مسلک بیان کیا جائے گا، اور دوسرے جز کے اندر یہ وضاحت کی جائے گی کہ کس طرح علماء دیوبند اسی مسلک اور اسی مذہب اور اسی طریقے پر قائم ہیں، اور تیسرے جز کے اندر اس پر عملی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ 9ویں بات یہ بیان کی گئی کہ اس کتاب میں عملی مثالیں دیتے ہوئے بعض مثالوں کا تکرار ضرور ملے گا، مگر وہ تکرار صرف مثالوں کی حد تک ہوگا، معنی کے لحاظ سے اس میں بہرحال جدت ہوگی۔ 10ویں تمہیدی بات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر موجود قاری صاحب کے مقالات کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ کب اور کس پس منظر میں لکھے گئے۔ پھر اس کتاب کے لکھتے ہوئے حضرت قاری صاحب نے ان مضامین پر نظر ثانی کی، اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا۔
یوں دارالعلوم دیوبند اور ان کے علماء اور مسلک اور مشرب کو سمجھنے کے لیے یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے موضوع کے لحاظ سے کافی و شافی ہے۔